مشاہدہ کیا اور فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنی اس سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، عمر وہی 40 سال کی تھی۔ کوئی آپ کو نہ پہچانتا تھا۔ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیف بڑھیا ملی جو پاؤں سے اپاہج تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی، وہ نابینا ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے گھر کی کنیز تھی۔ اس نے آپ کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اور عزیر کہاں؟ انہیں تو گم ہوئے 100 برس گزر گئے، یہ کہہ کر خوب روئی۔ آپ نے فرمایا میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس کے بعد دوبارہ اٹھایا ہے۔ اس نے کہا حضرت عزیر مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے قبول ہوتی ہے۔ آپ دعا کیجئے کہ میں بینا ہو جاؤں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی، وہ بینا ہو گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا اٹھ اللہ کے حکم سے۔ یہ فرماتے ہی اس کے پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر ہیں۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے بیٹے تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی۔ یہ عجیب واقعہ ہے کہ حضرت عزیر کی عمر وہی 40 سال تھی اور بیٹے کی عمر 118 سال۔ اگر کوئی پوچھے کہ دنیا میں وہ کون سے باپ بیٹے ہیں کہ جس میں باپ کی عمر 40 سال اور بیٹے کی عمر 118 سال، تو یہی واقعہ ہے۔ آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ لوگوں نے اس کو جھٹلایا۔ اس نے کہا مجھے دیکھو، میں اپاہج تھی، میں نابینا تھی، میری آنکھیں بھی آ گئیں، میرے پاؤں بھی صحیح ہو گئے، یہ سب آپ کی دعا سے ہوا ہے۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آ گئے۔ آپ کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان کالے بالوں کا ایک ہلال تھا، یعنی وہ بال چاند کی شکل میں تھے۔ جسم مبارک کھول کر دیکھا گیا تو وہ موجود تھا۔ اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ باقی نہ تھا، کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر تو توریت کے حافظ تھے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں حافظ ہوں۔ تو پھر حضرت عزیر نے توریت لکھوائی۔ جب پوری توریت وہ لکھ چکے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ آپ حضرت عزیر ہی ہیں اور آپ نے جو توریت لکھائی وہ وہی کتاب ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو توریت کا کوئی نسخہ نہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ جب بخت نصر نے ظلم کیا اور لوگوں کو وہ گرفتار کر رہا تھا تو میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پتے پر جا کر توریت کا وہ نسخہ نکالا گیا اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا بھی فرق نہ تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس واقعے کو بیان فرمایا اور اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت اور قدرت کا ذکر ہے۔